الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا جعلنا في أعناقهم، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کل ذکر ہوا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گردنوں میں طوق ڈالیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، اور وہ طوق ان کے ٹوڑیوں تک آئیں گے تو پھر ان کے سر اوپر رہیں گے، نیچے نہیں دیکھ سکیں۔ طوق ہوگا نا یہاں تک تو سر پھر یہاں اونچا ہوگا، نیچے نہیں دیکھ سکیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم، ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے، الی الاذقان، جو کہ ان کی ٹوڑیوں تک آئیں گے، فہم مقمحون، تو وہ اوپر دیکھیں گے، پھر نیچے نہیں دیکھ سکیں۔ یہ ان کی سزا ہوگی۔ بیڑیاں جو ہیں نا، ایک ہوتا ہے طوق، ایک ہوتا ہے بیڑیاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خواب میں بیڑیاں پہنے ہوئے دیکھے، خواب میں کہ میں نے بیڑیاں پہنی ہوئی ہے، تو یہ اس کی بہادری کی نشانی، اور اگر وہ طوق پہنا ہوا دیکھے تو اس کی ذلت کی نشانی۔ طوق، یہاں تک طوق ہوتا ہے لوہے کا، گردن پھر اوپر ہوتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی گردن خراب ہو جائے تو وہ ایک آلہ ملتا ہے سفید سا، وہ ڈالتے ہیں تو پھر بیچارہ وہ سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، پیچھے بھی دیوار بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے نگاہ کو اچک لیا، پس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لائے۔ تو یہ آیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ گھر سے نکلے، چاروں طرف کافر تھے، آپ نے مٹی اٹھائی اور یہ آیت پڑھی اور ان کی طرف پھینک دی، سب اندھے ہو۔ آج بھی اگر کہیں زیادہ خطرہ ہو تو یہ آیت، بعض دفعہ کتے بندے کے آگے پیچھے، تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ دشمن کے گھیرے میں آ گیا تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں ایک بات ہے کہ گردن میں طوق بھی آ گیا، دیواروں میں بند بھی ہو گئے، تو اب تو یہ بیچارے، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نیکی کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے، اب تو بند ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو طوق ڈالنا ہے یا ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ارادے سے برائی کو منتخب کر لیتے۔ اللہ نے بچپن سے یا شروع سے کسی کو بند نہیں کیا ہوا، اللہ نے ذہن دیا ہے، عقل دیا ہے، پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، کھلا راستہ ملا ہے، علماء آئے ہیں، تبلیغ آئی ہے، سب کچھ آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک آدھ بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اس کو طوق مل جاتا ہے اور اس کے آگے دیوار آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ ہاں
اس نے پیغمبر اس لیے بھیجے، اس لیے عقل اس لیے دی، اس لیے بے شمار پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں۔ اگر تب بھی کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کا راستہ بند ہو جاتا۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا راستہ بند نہ ہو جائے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان پہ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے طوق ڈل چکے ہیں اور ان کے دیواریں آگے پیچھے آ گئی ہیں۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو میرے طرف نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وہ جدھر جانا چاہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کا منہ ادھر ہی پھیر لیتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے جی کہ میری کوئی بڑی حیثیت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ، میں خاص بندہ ہوں، مجھے بلائیں گے میں آؤں گا، نہیں بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، جب یہ ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب دل پکا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نصیحت اثر فرمایا کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ایمان کون لائیں گے؟ انما تنذر من اتبع الذکر، ایمان وہ لائیں گے جن کے اوپر نصیحت اثر کرے گی، جو نصیحت کے پیچھے چلیں گے۔ انما تنذر، پس ڈریں گے وہ من اتبع الذکر، جو نصیحت سنیں گے، جو نصیحت کے پیچھے چلیں گے، جو کسی عالم کی، بزرگ کی، اچھے انسان کی بات مانیں گے، نصیحت ان پہ اثر کرے گی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے غیب میں ڈرتے رہیں گے، ان پہ نصیحت اثر کرے۔ غیب میں اپنے اکیلے بیٹھے ہوئے لیکن ڈر رہے ہیں کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، یا گناہ میں کیوں کروں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ غیب سے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ نصیحت اثر کرتی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی خوشخبری سنائیے اور بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنائیے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، غیب میں نصیحت کو قبول کرتے ہیں، نصیحت کے طرف کان لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کچھ حاصل ہو۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی کی وعظ یا تقریر اس لیے سنتے ہیں کہ اس سے کوئی نقطہ نکالے اور مخالفت کرے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہاں جی آج تو مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، اور بھائی اس سے کوئی اچھی بات نکال، اس کو غلط بات کی طرف کیوں لے کے جاتا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ جمعے کے دن تقریر ہوتی ہے تو بات تبصرے شروع ہے، آج مولوی صاحب نے یہ غلط بات کر دی ہے، اور مولوی صاحب نے غلط بات کر دی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو نصیحت جو ہے نا وہ تب اثر کرتی ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو انسان اس کو چاہتا ہو کہ مجھے نصیحت ملے، اعتراض کے لیے نہ سنے، اس کے لیے سنے کہ میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، اور دوسرا وہ اللہ سے ڈرتا ہو غیب میں۔ ہم سب غیب میں اللہ کو ہم سب نے مانا ہے نا، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، تو اب بھی غیب میں خاص کر کے یہ جو موبائل ہے نا، موبائل یہ جب ہم چلائیں تو آج کل یہ بہت بڑے گناہ کا اور فتنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی انگلی جہاں لگے گی، اور خاص کر کے گندی چیزیں اگر آپ آگے بھیجیں گے، یہ تو ایسی چیزیں نا کہ ہزاروں لاکھوں چیزیں آپ آگے بھیجتے ہیں یا آپ کی طرف آتی ہے، تو ایک آدمی نے گندی چیز بھیج دی اور کل وہ مر گیا، کل وہ مر گیا، اس نے بھیجی ہے، اس کے ذریعے سے چل رہی ہے، وہ مرا ہوا ہے، اس کو گناہ مل رہا ہے، اس کو گناہ، اتنی خطرناک چیز ہے۔
تو وہ کہتے جی خیر ہے میں نے گانا بھیج دیا فلاں کو، اس کو یہ گانا بڑا پسند، اس کو یہ گانا بڑا پسند ہے، میں نے بھیج دیا۔ کیوں بیچتے ہو؟ ایسی چیزیں بیچتے نا۔ یہ شروع میں جب یہ موبائل آتا تو میں نے کہا تھا بھائی لوگوں کی طرف سے آتا تھا جمعہ مبارک، اور اب وہ ایک باقاعدہ سنت بن گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ بھیجو، جمعہ مبارک کہنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، لوگوں نے اس کو ایک ثواب سمجھ لیا۔ اسی طرح کئی چیزیں، بے شمار چیزیں ہیں جو کہ لوگوں نے موبائل میں غلط ڈالی ہے اور اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ 10 بندوں کو سینڈ کر دو جی آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، اور اگر آپ نے نہ کیے تو آپ کو نقصان ملے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ پھیلانا ہے۔ آپ نے 10 بندوں کو سینڈ کر دیا، آپ نے یہ پڑھا، آپ کو اتنا ثواب مل گیا۔ لوگ صبح صبح نیند چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں ثواب حاصل کرنے، یہ وہ ٹچ سے ثواب حاصل کر رہا ہے۔ ہاں جی، یہ اتنے بندوں کو سینڈ کر دو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اس سے ثواب نہیں ملتا، ثواب کا دار و مدار عمل سے ہے۔ اپنے آپ کو کچھ تکلیف دو گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، وضو کرو گے، چلو گے، پھر جا کے ثواب ملے گا۔ آج کل آسان ثواب ہے، ٹچ کیا اور جناب آپ کو اتنا ثواب مل گیا۔ ثواب کوئی راستے میں رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے گردنیں کٹائی۔ یہ جو لوگ آج جائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، گرمی میں، دھوپ میں، تو ثواب تو ان کو ملے گا۔ ہم تو یہاں سے بیٹھ کے بس وہ دیکھیں گے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ادھر مل جائے، تمہیں ادھر کس طرح مل جائے؟ دھوپ میں سختی برداشت کریں گے، پیسے خرچ کریں گے، ٹائم لگائیں گے، پھر جا کے ثواب ملے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک نصیحت اس کو حاصل ہوگی جو اس کی اتباع کرے گا۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے ان دیکھے بغیر دیکھے ڈرتا رہے گا۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس ایسے لوگوں کو مغفرت اور بڑے اجر کی خوشخبری سنائیے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور لکھتے ہیں ان کے قدموں کے نشان اور اس کے بعد میں اس کے آثار۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ ہر سب کچھ ہم نے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ ہم ان کے آثار کو بھی، نحن نحیی الموتى، مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ان کے قدموں کے آثار لکھیں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا اس کو بھی لکھیں گے، اور اس کا آثار بھی۔ آثار کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے یہ پنکھ لگایا ہے، یہ آپ کے آثار ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ آثار ہیں۔ آپ کے قدم کس طرف گئے؟ نیکی کی طرف، یہ وہ آثار ہے۔ آپ کے قدم برائی کی طرف گئے، وہ آثار ہے۔ اللہ فرماتے کہ ہم مردوں کو زندہ بھی کریں گے اور ان کے جو پیچھے چھوڑ آئے وہ بھی ہم لکھیں گے۔ یہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، ان کے قدموں کے آثار کو، قدموں کے نشانوں کو، آثار کو ہم لکھیں گے۔ تو کئی لوگ ہیں جن کے پیچھے اجر ہے، انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے مدرسہ بنایا، انہوں نے اچھی جگہ پیسے لگائے، ان کے بچے نمازی ہیں، ان کے ماننے والے نیک لوگ ہیں ان کے پیچھے، تو وہ مرے ہوئے ہیں، ان کو ثواب۔ مر جائے تو پھر تو بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، ابھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہتے رہو، اور جب مر گئے پھر کہیں گے کاش میں یہ سبحان اللہ کئی دفعہ کہہ دیتا۔ ہاں 3 چیزوں کا ثواب ملے گا کہ ایک اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، بڑے بڑے لوگوں کے پاس محلات پڑے ہوئے، خالی پڑے ہوئے، یہ نہیں کرتے کہ وہ دین کے لیے استعمال کر دیں۔ اب یہ کئی لوگ، یہ جو مسجد بنی ہے مسجد ابو القاسم، کتنی زمین لوگوں نے خریدی ہے، کتنے پیسے، اربوں خربوں روپے لوگوں نے لگا دیے، تو ان کے آثار ہے یا نہیں ہے؟
یہ تبلیغی مرکز جو بنا ہے، اسی طرح یہاں ہمارے تبلیغی مرکز ہے اس گلی میں، جو عبدالرؤوف صاحب وہاں سے آتے ہیں، تو وہ بھی تو کسی نے تبلیغی مرکز بنایا ہوا ہے اور ابھی بھی اس پہ پیسے لگ رہے ہیں۔ تو ان کے وہ مرے ہوئے بھی ہوں گے، ان کو آثار جو ان کے پیچھے باقی رہیں، اور کئیوں کے کلب چلتے ہوں گے، کئیوں کے شراب خانے چلتے ہوں گے، کئیوں کے جناب یہ جو ٹک ٹاک چلتے ہوں گے، کسی کے یہ جو کیبل جا رہی ہے، یہ کیبل بھی لوگ تو پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں گن بھی تو جا رہا ہے، اور اس کا بنانے والا کون ہے، مرکز کس نے بنایا ہے جو پیسے کما رہا ہے؟ تو وہ نہیں ہوگا تو بعد میں بھی یہ چلے گا۔ تو اسی طرح حکومت لیول پہ آپ لے لیں، انفرادی لیول پہ لے لیں، تو بہت قدم پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے، پھونک پھونک کر۔ ہم مرے ہوئے ہوں گے، ہمیں ثواب بھی مل سکتا ہے اور ہمیں گناہ بھی مل سکتا ہے، مرے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے ایک چیز جو ہے دوسرے کو شیئر کر دی، بھیج دی، اور آپ مر گئے، مرتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں؟ جب مر گئے تو وہ چیز تو اس موبائل میں لوگوں کے پاس پڑی ہوئی، آپ نے بھیجی ہے، وہ گناہ کس کے ذمہ ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔